اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق مسبب الاسباب، جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے، کن فیکون قرآن میں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتی، ہو جا، زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچھ گئی، ایسا نہیں کہ الگ الگ بیڈ ڈالا گیا ہو کہیں سے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں پیارے اسلامک بھائیوں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کا پیارا بھائی محمد عفران آج پھر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر آیا ہے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ نے انسان کو کس چیز سے بنایا۔ آئیے سنیں گے پورا بیان مفتی سلمان اجری صاحب کی زبانی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بنا دیر کیے ہوئے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اچھی صورت بھی دی، اور صرف پیدا کر کے اچھی صورت ہی نہیں دیا بلکہ قرآن میں مولا فرماتا ہے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ تخلیق کی جو ابتدا ہے، اس کے متعلق جو روایات ملتی ہیں تفاسیر میں، چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں سے یوں کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ۔ اب اندازہ کریں انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ فرمایا، نائب کس بات کا؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والا، اسی کو خلیفہ کہیں گے۔ خلیفہ کا مطلب وہ مت سمجھو آپ جو پیر صاحب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس زمین پر زندگی گزارنے والا اور احکام الہیہ کو ہی نافذ کرنے والا وہ خلیفہ ہے زمین پر۔ تو فرشتوں سے جب اللہ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب، تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا؟ ہم تو تیری اچھی تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری عبادت تو ہم پوری کرتے ہیں، تو انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کیسے بنائے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ زمین پہ جانے کے بعد یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا؟ لوگ تو رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ تو فرشتوں کی بات ہے۔ ابھی انسان کو بنایا بھی نہیں ہے، زمین پہ بھیجا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد فساد مچائے گا، قتل و خون ریزی کرے گا۔ صاف الفاظ ہیں قرآن پاک میں۔ میرے عزیزو، فرشتوں نے جنات کے حالات کو دیکھا تھا۔ پہلے جنات بنائے گئے تھے، زمین پر بھیجے گئے تھے، انہوں نے خوب فساد مچایا، یہاں خوب قتل خون ریزیاں کیں، پھر زمین سے انہیں جزیروں کی طرف بھگایا گیا۔ تو تفسیر میں کہا گیا ان واقعات کو دیکھ کر شاید فرشتوں نے عرض کیا ہو، اور بعض نے فرمایا اتنا غیب کا علم تو اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا کہ انسان کی وہ فطرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یوں کہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یقیناً حق ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام شروع ہوا۔ کیسے؟ فرمایا گیا زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا گیا، زمین کی الگ الگ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں۔ کئی روایات ہیں اس میں، جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین کی الگ الگ جگہ سے مٹی وہ جمع کر رہے تھے، تو زمین نے بھی رونا شروع کیا کہ مجھ سے مٹی لے جا رہا ہوں، اس سے انسان بنایا جائے گا، پھر یہ واپس آئے گا میرے ہی اوپر فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے، زمین کو بھی معلوم ہے بعد میں ہونے والی چیزیں۔ تو جب زمین نے رونا دھونا کیا
تو یہ روایات بعض تفاسیر میں ہیں، میں صرف آپ کو اس کی صحت اور ضعف پر کلام نہیں کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ مجھے زمین پر بڑا ترس آیا، زمین پر بڑا رحم آیا، وہ مٹی چھوڑ آئے۔ اسی طرح کئی فرشتے آئے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، زمین کا وہی رونا دھونا تھا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام آئے، جب زمین نے ان سے یہ کہا کہ کیوں اٹھا لے جاتے ہو، تو انہوں نے زمین کے رونے دھونے کا کچھ خیال نہیں کیا، وہ جگہ جگہ سے مٹی اٹھا لیا اور رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے۔ مٹی لائی گئی مختلف جگہوں کی، اب اسے گوندھا گیا، مٹی کو گوندا گیا۔ وہ پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے، جنتی پانی تھا۔ مٹی کو جب گوندا گیا، یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے۔ گوند کر کے جب اس کو تیار کیا گیا، پورا ایک پتلا، ایک شکل بن گئی، ایک شکل بن گئی، تو اب اسے سکھایا گیا۔ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، یعنی بجتی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا، مٹکا جیسے ٹک ٹک آواز آئے، بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا۔ جب پورا پتلا تیار ہوا، پھر اس پر بارش برسائی گئی، اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اس پتلے پر جو بارش برسی، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا 40 دن کی بارش میں 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں۔ عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے، خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ تو یہ 40 دن کی بارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق مسبب الاسباب، جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے، کن فیکون۔ قرآن میں وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتی، ہو جا۔ زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچھ گئی، ایسا نہیں کہ الگ الگ بیٹ ڈالا گیا ہو کہیں سے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے۔ لیکن انسان کو جو بنایا گیا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن باضابطہ ایک پروسیس سے اسے گزارا گیا ہے، یہ اس کی شان کے لیے۔ اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ لیکن فرمایا گیا انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اسی لیے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تم گالیاں دینے میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ ٹیڑھے چہرے والا، ہاں نکٹا، کنکٹا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو تم گالی دے رہے ہو۔ چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے، یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی سفید ہے۔ تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی، وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ سانولے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، اور الگ الگ یہ رنگ جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا۔ ہاں اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے، کہ یہ ہماری خمیر میں ہے، یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گیا اس رنگ کو۔ یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں مینوفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آ گئی ہو تو بعد میں پاؤڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے؟ لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے انگریزوں کو، وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے۔
ان کو تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہے، اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان قناعت نہیں کرتا، اسے صبر نہیں ہے، کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنایا، بس اس بات پر صبر آ جائے گا۔ کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتہ ہے؟ دعا بھی چاہے کالے آدمی ہو گورے آدمی ہو کسی بھی طرح کے ہو، ایک ہی دعا حضور نے تعلیم دی، ایک ہی دعا۔ آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ یہ دعا حضور نے فرمائی۔ تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا؟ سانولا نہیں دعا کرے گا؟ ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا، کتنا اچھا بنایا۔ ہاں دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنائے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اور چہرے کو عیب لگانا اتنا گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی کیفیت جو ہے نا، آپ کی کیفیت، آپ اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ کو خود کو اندازہ نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک دن رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، باہر یہ لوگ رات میں سوئے ہوئے تھے۔ بادشاہوں کو ایسی کبھی نہ کبھی شرارت سوچتی ہے، کہہ دیا کہ بیگم اگر تو یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق۔ اگر بیوی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق۔ آپ یہ جملہ نہ کہیں۔ وہ خلیفہ تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا اب طلاق کا لفظ یہ معمولی نہیں، یہ گالی نہیں ہے، یہ گولی ہے۔ ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دینے کے لیے بیوی کو طلاق کہا ہے، میاں گالی نہیں ہے، یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن یہ مسئلہ اٹھا، ملکہ نے، بیگم نے مسئلہ رکھا کہ آخر میری طلاق ہوئی یا پھر میں نکاح میں ہوں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں کہ نہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ تو بہت سارے علماء اس بحث میں مشغول ہو گئے، سبوں کو عاجزی آ گئی۔ بڑے فقیہ تھے اس زمانے میں، ایک بہت بڑے فقیہ، ان کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ، تو ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ جو بڑے فقیہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے۔ تو انہوں نے پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا جاؤ طلاق نہیں ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زبیدہ ہی نہیں، بہت سارے لوگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں پیدا کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ کا مطلب وہ چاند سے بھی اعلیٰ، چاند سے بھی حسین پیدا کیا ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ صورت عطا کیا ہے۔ لہذا چہروں کو عیب لگانا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو۔ چہرے کی تخلیق کس نے کیا؟ وقت سے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا، لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ اب آگے کی بات سنیں۔ پورا انسان تیار ہوا، اس میں روح پھونکی جانی تھی، اس انسان کو بولتا ہوا چلتا ہوا اور روح والا بنانا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے پیشانی پر، ان کی ناک سے روح کو ڈالا گیا۔ روح کیا چیز ہے؟ روح کو دیکھا آپ نے؟ روح کو دیکھا ہے؟ ہاں اس مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے۔ قرآن میں بھی یہ سوال کیا ہے، صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا۔ آج دوسری قوموں والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آتما ایک نراکار ہوتی ہے، یعنی دکھتی نہیں ہے، روح دکھتی نہیں ہے، لیکن ہے کیا چیز ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے محبوب آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں روح اللہ کا ایک حکم ہے، یہ نور ہے،
जिस तरह रोशनी फैली हुई है, पकड़ में नहीं आती और पता नहीं चलती, रूह इसी तरह एक नूर है। जब इस रूह को उस जिस्म में डाला गया तो बाज बुजुर्गों ने फरमाया कि रूह बाहर निकल आई। कहा कि अंदर बहुत अंधेरा है, अंदर मट्टी का बना हुआ इंसान, अंधेरा बहुत है। रूह नूर है, मट्टी में अंदर अंधेरा है। तो फिर दोबारा डाला गया, फिर वो रूह करार न पाई, बाहर निकल आई। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नूर मोहम्मदी को रखा गया। अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में वदियत फरमाया, फिर रूह को डाला गया। अब रूह जाकर जिस्म में करार पाई और फिर आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले एक छींक आई, और छींक आते ही सबसे पहले आपकी जुबान से एक जुमला निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंसान की जुबान से निकलने वाला सबसे पहला लफ्ज है। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी छींकते हैं तो हम क्या कहते हैं? या आदम अलैहिस्सलाम की जुबान से निकलने वाला पहला जुमला। लेकिन कमाल तो देखें, रब ताला ने अपना आखिरी कलाम कुरान अपने हबीब पर उतारा भी है, तो इसकी इब्तिदा भी कहां से फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान की इब्तिदा कहां से है? अल्हम्दुलिल्लाह से है। तो इंसान को ये बताना है कि ए बंदे, तेरी जो असल इब्तिदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह से है, जहां कुरान इब्तिदा कर रहा है, और कुरान के साथ रहेगा तो तू हकीकी जिंदगी पाएगा। अब आदम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो अब सुनिए अल्लाह ताला ने क्या किया। रब तबारक व तआला उनके सामने दुनिया की सारी चीजों को पेश किया, जो जो होने वाली थी या जो कुछ भी, सबके नाम सिखा दिए। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, सब चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। दरख्त, पौधा, फल, फूल, जमीन, आसमान, चांद, तारे, समंदर, मछलियां, जिन्नात, इंसान, हर एक चीज का नाम, जो भी दुनिया में चीजें हैं सबके नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें का मतलब क्या है? सब आ गया ना। हमारे भी नाम सिखाए होंगे अल्लाह ने, तुम्हारे भी नाम सिखाया। अब मसला ये था कि फरिश्ते जो पूछ रहे थे ना, ऐसे को क्यों खलीफा बनाएगा, अब फरिश्तों को अल्लाह ने बुलाया, आओ। फिर ये दुनिया की चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया गया। बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? नई नई चीजें फरिश्तों के सामने पेश की गई तो फरिश्ते कहने लगे, कालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मौला हमको तो इतना ही मालूम जितना तूने सिखाया, ये सब चीजों का तो इल्म नहीं है, हमें पता नहीं है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया, आदम तुम बताओ, अंबिउहुम बिअस्माइहिम, आदम इनको ये सब चीजों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने नामों की इब्तिदा जो की, हदीस में है, मौजूद है तफसीर में, सारी दुनिया की चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने बता दिए। जब सारी चीजों के नाम बता दिए तब फरिश्तों को हुक्म हुआ, अब आदम को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम के सामने सारे फरिश्ते झुक गए, सजदे में चले गए। लेकिन एक बात बता दूं, यह सजदा ताजीम का था, इबादत का नहीं। इबादत का सजदा किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह के लिए। सुन्नी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज है? नहीं जायज, सिर्फ सजदा अल्लाह का है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया गया था वो ताजीम का सजदा था, उनके इल्म की ताजीम। अब हुक्म जो हुआ है वही कुरान में आज हमने पढ़ा है। अल्लाह ने फरमाया सबके सब सजदा करो, सब सजदे में चले गए। पता है, एक था इब्लीस जो गुरूर की वजह से सजदा नहीं किया, खड़ा रहा।